ایک بار پھر خوش آمدید اس وقت جہاں ٹیلی SNN دیکھا جا رہا ہے پاکستان میں اور پاکستان سے باہر تمام ہی دیکھنے والوں کو ایک بار پھر آپ کے میزبان کاشان عالم کی طرف سے آپ کو بہت بہت خوش آمدید. اور SNN کی خوبصورت سحری ٹرانسمیشن جاری و ساری ہے جس کا نام ہے عقیدت رمضان, اور سیگمنٹ چل رہا تھا مہمان عقیدت. اور مہمان عقیدت میں آج ہمارے بہت ہی ہر دل عزیز آصف صاحب سے بڑی ہی دلچسپ گفتگو چل رہی تھی. اور آصف صاحب یہ مجھے بتائیں کہ کبھی ایسا ہوا ہے کہ روزہ ماشاءاللہ آپ نے رکھ لیا ہو اور روزہ جو ہے ٹوٹ گیا ہو کسی بھی وجہ پہ, تو ایسا ہوا ہے کبھی آپ کے ساتھ؟ ایسا ہوا ہے یار, ہمیں ایک کام سے کیا زیادہ کھا لیا تو نہیں کام سے جا رہے تھے نا, تو اس میں راستے میں ایک تو آپ کو پتہ کراچی کی حالت ایسے ہیں کہ ہر جگہ پہ ڈسٹ ہی ڈسٹ ہے, سارے راستے کھدے ہوئے ہیں, پورے روڈوں پورے کراچی کے اوور آل دیکھ رہے پورے کراچی کا ستیہ ناس ہے بڑا کر کے, اور کوئی ٹائم ٹیبل نہیں ہے بنانے کا, کب سے بنا ہے سالوں سال ہو رہے ہیں. تو اس وجہ سے مجھے تھوڑا سا سانس میں پرابلم ہوئی اور الٹیاں ہو گئی. تو میں یہ پوچھنا بھی چاہ رہا ہوں مولانا صاحب سے کہ اس میں آپ کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے؟ علامہ صاحب کیا کہیں؟ جی دیکھیں, اگر آپ نے روزہ رکھا ہوا ہے, حالت روزہ میں ہے, اور آپ کو جو ہے منہ بھر کر قے ہو گئی, ٹھیک ہے, جو کچھ کھایا پیا تھا وہ ساری چیزیں جو ہے وہ باہر نکل گئی, منہ بھر کر قے کا ہو جانا, اس سے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اچھا اس میں جو ہے وہ ایک تو یہ ہے صورتحال. دوسری صورتحال یہ ہوتی ہے کہ انسان کی جو ہے وہ تھوڑی سی طبیعت خراب ہوئی اور اس نے جو ہے وہ خود سے ہی روزہ توڑ لیا. اب خود سے روزہ توڑ دینا, اس کا جو ہے پھر جو روزہ توڑا آپ نے اس کا کفارہ بھی ہے, اور جان بوجھ کر جو روزہ آپ نے توڑا ہے اس روزے کی قضا بھی کریں گے اور اس کا کفارہ بھی ادا کریں گے. اچھا اب اس کا کفارہ, آپ کا اگلا سوال یقینی طور پر یہ ہو سکتا ہے کہ ٹھیک ہے ایک روزے کی قضا, ایک روزہ میں نے کر لی, اب اس کا کفارہ کیا ہے جو کہ جان بوجھ کر جو ہے میں نے روزہ توڑا. تو اس کا کفارہ یہ ہے کہ ایک صورت تو یہ ہے کہ آپ 60 دن تک تواتر کے ساتھ مسلسل روزے رکھیں گے. 60 دن تک. 60 دن تک؟ جی یہ ایک روزہ قصدن توڑنے کا کفارہ ہے. جو روزہ توڑا, یہ دیکھیں یہ بڑی اہم عبادت ہے, اور جو روزہ توڑا اس کی قضا کرنی ہی کرنی ہے. جو ایک توڑا تو وہ ایک روزہ رکھیں گے, ایک کے بدلے ایک تو ہو گیا, وہ تو ہو گیا, لیکن اس کا جو کفارہ ہم نے ادا کرنا ہے وہ 60 روزے, یعنی 2 مہینوں تک 60 دن تک آپ مسلسل روزے رکھیں گے. ایک تو یہ بات. دوسری بات یہ ہے, اگر آپ 60 دن تک روزہ نہیں رکھ سکتے تو پھر آپ غلام خرید کے اسے آزاد کریں, جو کہ یہ موجودہ دور میں ناممکن ہے. اس کا کوئی رسم و رواج ہے ہی نہیں اب, پہلے ہوتا تھا. اور اس کی تیسری صورت یہ ہے, آپ جو ہے وہ 60 مساکین کو 2 وقت کا کھانا کھلا دیں, آپ کا کفارہ ادا ہو جائے گا. یہ ہے اس سوال کا. 60 مسکین کو 2 وقت کا کھانا کھلا دیں تو وہ ہمارا ایک روزے کا کفارہ ادا ہو جائے گا, اگر آپ 60 دن کے روزے نہیں رکھ سکتے. اچھا اس میں دیکھیں رمضان المبارک کے روزے کی اتنی بڑی اہمیت ہے. یہاں میں اپنے حاضرین و ناظرین کی سماعت کی نظر حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان کروں. آپ فرماتے ہیں کہ اگر کسی نے رمضان المبارک کا ایک روزہ چھوڑ دیا, پھر اس نے زندگی بھر اس ایک روزے کی قضا کے لیے روزے رکھتا رہا, تو فرمایا کہ وہ ساری زندگی روزے رکھتا رہے, اس ایک روزے کو جسے جان بوجھ کر چھوڑا ہے اس ایک روزے کا بدل نہیں ہو سکتا. یعنی کہ جہاں دین میں آسانیاں ہیں ہمارے دین اسلام میں, وہاں کچھ پیچیدگیاں بھی ہے. نہیں وہ ظاہر ہے, دیکھیں دین تو ہے ہی, دین اسلام ایک پسندیدہ دین ہے, اس میں آسانی ہے اور یہ دین معتدل ہے, لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں جو کہ اس کے احکامات پورے کرنے ہیں. بالکل ہمارے ساتھ شاہد قادری صاحب موجود ہیں اور اب بالکل تیاری کے ساتھ موجود ہے, اور آپ نے بریک میں ان سے کلام کی جو ہے خواہش کری تھی. جی ماشاءاللہ. وہ کلام اگر ہو جائے تو کیا ہی بات ہو جائے. فاصلوں کو تکلف غم
سے اگر ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں، خود انہی کو پکاریں گے ہم دور سے، راستے میں اگر پاؤں تھک جائیں گے، ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے، ہم مدینے میں تنہا نکل جائیں گے، اور گلیوں میں قصدر بھٹک جائیں گے، ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے، ہم وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے لوگ تھک جائیں گے، اور جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا، جیسے ہی سبز گنبد نظر آئے گا، بندگی کا قرینہ بدل جائے گا، سر جھکانے کی فرصت ملے گی کسے، سر جھکانے کی فرصت ملے گی کسے، خود ہی پلکوں سے سجدے ٹپک جائیں گے، فاصلوں کو تکلف غم سے اگر ہم بھی بے بس نہیں، بے سہارا نہیں۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کبھی تو سبز گنبد کا نظارہ ہم بھی دیکھیں گے، ہمیں بلوائیں گے آقا مدینہ ہم بھی دیکھیں گے انشاءاللہ۔ آصف صاحب مجھے یہ بتائیے کہ ماشاءاللہ اس رمضان کا ابھی تو جو ہے شروعات ہے، اور ابھی تو بہت رمضان کے روزے باقی ہیں، تو اس رمضان میں آپ ان تھیلیسیمیا کے بچوں کے لیے اور مزید کیا کر رہے ہیں آپ؟ کیونکہ SNN ماشاءاللہ، کیونکہ ایک سچل ٹائمز اخبار آپ نے سنا ہوگا، اور جو پچھلے 16 سال سے حق اور سچ کی بات کرتا ہے، کراچی، حیدرآباد، لاہور، اسلام آباد میں، اور ہمارے عاصم عقیل صاحب اور طارق عزیز صاحب کی یہ کاوش ہے SNN اور ہمارے سرپرست اعلیٰ شکیل شیخ صاحب کی۔ تو میں چاہوں گا کہ SNN کے اگر آپ پلیٹ فارم سے اگر ہم آپ کے اس اچھے کاز میں کام آ سکے تو آپ بالکل ہمیں انوائٹ کر سکتے ہیں۔ بالکل بالکل، پہلے تو میں سچل صاحب کے جو بھی CEO ہیں جی ان کو مبارکباد دیتا ہوں کہ میں نے یہ پہلی دفعہ اپنا SNN کی ٹرانسمیشن، رمضان ٹرانسمیشن سے انہوں نے آغاز کیا ہے، بالکل ماشاءاللہ، تو ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے، پہلے تو یہ، اور یہ ہر شعبہ جات میں کامیاب کرے۔ ان کے ہی توسل سے انشاءاللہ میں ان کو کچھ چیزیں بتاؤں گا کہ ہم لوگ تھیلیسیمیا میں کیا کر رہے ہیں، تو یہ اگر چاہیں تو اس کے اوپر بھی تھوڑا سا کوپریٹ کریں، کیونکہ تھیلیسیمیا ایک ایسا مرض ہے جس کا کوئی علاج نہیں ہے، اس کی جو زندگی بہت کم ہوتی ہے، لیکن اس کو اویئرنیس کے طور پہ ہم لوگ چلا رہے ہیں، اور پوری طریقے سے بچوں کے لیے جو بھی ہو سکتا کر رہے ہیں۔ خاص کر کے اس کے لیے میں یہ نہیں کہتا کہ ہمارے کسی بھی جگہ پہ آپ نے بلڈ ڈونیشن کرنا ہے،
थैलीसीमिया के जहाँ पे भी सेंटर लगते हैं ना, आप हर जगह पे डोनेशन करें। तो इसमें आपको किस तरह की डोनेशन की जरूरत? सिर्फ ब्लड डोनेशन होता है, की जरूरत होती सिर्फ है ब्लड डोनेशन या होता है। इनकैशमेंट भी किसी तरह से मदद होती देखो कैश तो ऐसा है कि हमारे माशाल्लाह मेमन बिरादरी इतनी है कि वो हर शुबा जात के अंदर में इतना डोनेशन कर देती है कि हमें बाहर किसी जगह पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्यों हमारे खास करके हमारी कम्युनिटी के बहुत ज़्यादा हैं, टाइकोन है, अकील टेटी है, परदेसी वाले हैं, या अपने सलीम रूमी वाले हैं, या ऐसे बहुत सारे बहुत हैं। माशाल्लाह काम तो माशाल्लाह कोई कमी नहीं है डोनेशन की। तो ये है कि हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं इंशाल्लाह। बिल्कुल SNN आपके साथ है, हाँ, हमारी पूरी और ये जो हमें इस पट्टी पे चलाने वाला है हाजी उस्मान परदेसी। नहीं बिल्कुल हाजी उस्मान परदेसी साहब ये को भी हम ऐसा, हाँ, इंशाल्लाह ये ऐसा मर्ज था जो किसी को नहीं पता था। पहला मिशन अलग ही चल रहा था लेकिन कभी इतना हाईलाइट नहीं हुआ था। इनके हाईलाइट करने से आज इतना फ़ायदा हो गया है कि थैलीसीमिया के मरीज जो बहुत कम हो गए माशाल्लाह, और बहुत काम हो रहा है और हर जगह पे काम हो रहा है। तो बस ये है कि मैं यही कहूँगा कि थैलीसीमिया के लिए खास करके अगर रमज़ान में भी किसी भी जगह पे किसी का भी कैंप लगता है ना ब्लड डोनेशन के लिए थैलीसीमिया के बच्चों के लिए, आपने भरपूर तरीके से दें। और जहाँ पे फंडिंग की ज़रूरत है आप देखते हैं वहाँ पे सेंटर में है, चाहे हम कम्युनिटी हो या कोई दूसरी कम्युनिटी हो, आप उसको डोनेशन भी दें, उनकी हेल्प भी करें, ताकि इससे ये फ़ायदा होगा कि बच्चों के लिए ही सारा जाएगा, उसमें कोई भी खाने पीने वाली कहानी नहीं होती है थैलीसीमिया की। अच्छा अल्लामा साहब, इसी सवाल को अगर मैं आगे बढ़ाऊँ कि ये इस तरह के जो पेशेंट्स होते हैं जिनका पता नहीं होता कि कब तक ये अल्लाह ताला ने जितनी ज़िंदगी दी है, तो इन बच्चों पे रोज़ा फ़र्ज़ है क्योंकि इनकी तो बीमारी ऐसी है कि इनको ब्लड उतरता चढ़ता है, तो इन बच्चों के लिए क्या है, इन पर ऐसे जो बीमार होते हैं जी तो उन पर क्या है? हाँ, मुतलकन जो बीमार जो मरीज़ हैं, माशाल्लाह आपने जब अपनी ट्रांसमिशन का आगाज़ किया तो आगाज़ में ही क़िबला कारी साहब ने कलामुर रहमान की जिन आयात बय्यनात का इंतखाब किया, तो उसमें जो है वो इस चीज़ का भी ज़िक्र है। बेशक है। तो ये जो मरीज़ हैं, क्या है वो मर्द हो, औरत हो, और आकिल बालिग बच्चा हो या बच्ची हो, तो उसके लिए जो रोज़ा नहीं रख सकता तो उसके लिए बाकायदा शरीयत ने ये इजाज़त दी है कि ऐसा मर्ज़ है जो कि एक मिसाल दे रहा हूँ कि वो उसकी ट्रीटमेंट चल रही है कि जी महीने बाद 2 महीने बाद वो मरीज़ सेहत याब हो जाएगा। फिर तो जब वो सेहत याब हो जाएगा, जितने रोज़े उसके छूट गए रह गए, फिर वो उन तमाम रोज़ों की सेहत याब होने के बाद क़ज़ा करेगा। एक तो सूरत ये। दूसरी सूरत कि उससे मर्ज़ ही ऐसा है जो कि ज़िंदगी भर सही होने का कोई इस तरह का सिलसिला है ही नहीं, कि बस उसने जो है वो ट्रीटमेंट पर ही चलना है जितनी उसकी ज़िंदगी अल्लाह ने लिखी है, बेशक, और उसने मेडिसन पर ही चलना है, और उसके अलावा जो है वो रोज़ा रखने की ताकत नहीं रखता। तो ऐसे मरीज़ के लिए हुक्म ये है कि वो 1 रोज़े का फ़िदिया अदा करेगा। यानी 30 रोज़े हैं तो वो 30 रोज़ों का फ़िदिया देगा, 29 रोज़े हैं तो 29 रोज़ों का फ़िदिया देगा। उसके लिए शरीयत ने ये हुक्म जारी फरमाया। बिल्कुल। अच्छा आसिफ साहब, क्योंकि आप हमारी मेमन बरादरी से ताल्लुक़ रखते हैं और मेमन अल्लामा साहब खाने पीने के जो है बड़े शौकीन होते हैं, डिफरेंट डिशेस होती है। तो आसिफ भाई क्योंकि आज हमारे मेहमान अकीदत के मेहमान हैं तो इनकी ज़रा पर्सनल लाइफ के बारे में भी हम साथ साथ दीनी माहौल भी जो है इंशाल्लाह उजागर कर रखेंगे। बिल्कुल, लेकिन पहले मुझे एक बात कहनी चाहता हूँ। जी बोलिए। ये जो ब्लड डोनेशन का तो अपना मामला है, 2 दिन से एक खबर बड़ी वायरल चल रही है। जी। खास करके आपने सुना होगा ये चिपा की एम्बुलेंस का जो वाक़या। तो मैं ये समझता हूँ कि यार अगर आपने NGO बनाई है, अगर एक आदमी मरीज़ है एम्बुलेंस के अंदर में बैठा हुआ है, आप उससे पैसों का तकाजा कर रहे हैं, भाई यहाँ से वहाँ एयरपोर्ट पे जाते हैं वो भी 1000 रुपये लेता है, आप उससे 1500 मांग रहे हैं और 1500 वो दे नहीं पा रहे हैं, आप उसको लेके नहीं जा रहे भले मर जाए। तो मैंने बोला ऐसी NGO का हमें कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा ऐसा होता है, इस पे ऐसी NGO की कोई ज़रूरत नहीं है मुझे, ना पाकिस्तान को ज़रूरत है ना ये पूरे मुल्क को ज़रूरत है। देखिए आसिफ साहब बिल्कुल आपकी बात सही है, लेकिन और मैं एक बात ज़रूर कहूँगा, एक बात मैं ज़रूर कहूँगा, NGO अगर है आप उसका चेकिंग बैलेंस करें, गवर्नमेंट उसको चेकिंग बैलेंस करे, उसको चेक करे कि ये सही काम करिए, ठीक है। अगर सही काम नहीं करे उसको ब्लॉक करें, उसको बंद करें।
ہم لوگ فنڈ کیوں دیتے ہیں بھائی؟ پوری میمن برادری فنڈ دیتے ہیں, پورا پاکستان فنڈ دیتا ہے, اس لیے دیتا ہے کہ غریب مستحق کو اس کی چیزوں کو اس کو پرووائڈ کرو. بالکل آصف صاحب آپ کے جذبات بالکل صحیح ہے, لیکن میں یہاں پہ شاید ایک تنبیہ کرنا چاہوں گا کہ دیکھیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ان کے ملازم وہ کام کر رہے ہوتے ہیں جو کہ اوپر والوں کو نہیں پتا. بالکل ایسے ہی ہے. اب ایک مچھلی پورے تالاب کو گندا کر دیتی ہے, وہ مثال ہے, وہ آپ کی بات, آپ کی جذبات اس میں مسئلہ ہے. انہوں نے کہا کہ چیبا صاحب نے 1500 روپے ریٹ رکھے ہیں تو لینے تو دینے, آپ نے کیوں رکھے 1500 روپے؟ NGO فری کی ہوتی ہے, ایمبولینس کو روزانہ کو تھوڑی آدمی روز مرتا ہے یا کوئی بیمار ہوتا ہے, اکا دکا کبھی ہوتا ہے بھائی, اس میں تو آپ نے پیسے ہی نہیں لینے, ڈونیشن دیا ہی جاتا ہے کہ غریب مستحق کو پہنچے, آپ اس کو پہنچا نہیں رہے ہو. آپ ایک ریٹ طے کر لو, 500 ریٹ طے کر لو, 1500 روپے کا تک ہے. بالکل آصف بھائی کے لیے اب ظاہر ہے وہ ادارے کو کوٹ کر رہا ہے نا, وہ ادارے کو کوٹ کر رہا ہے, ظاہر ہے کہ بھائی وہاں انہوں نے 1500 رکھے ہیں تو یہ تو زیادتی ہے نا. ایسا ہی ہے بالکل. اور آپ کو پتہ ہے یہ مڈل کلاس کے غریب لوگ ہی ایمبولینس اسی طرح کا سہارا لیتے ہیں. میں جس کے پاس اللہ نے دیا ہے وہ خالی چیپا کو تنقید نہیں کر رہا, جتنی بول رہے جتنے بھی ادارے کی چل رہی ہیں نا میں سب کو کر رہا ہوں, میں چیپا کو نہیں کر رہا, چاہے فیصل ایدھی ہو, چاہے چیپا ہو, چاہے 1122 کوئی بھی ہو, لیکن میں یہ کہتا ہوں اگر آپ جو خوشی سے دے سکے دے, جو نہیں دے سکے ایٹ لیسٹ اس سے تنگ نہ کریں, اور جو نہیں دے سکتا ہے آپ سے زور زبردستی فورس نہیں کر سکتے. اگر زبردستی فورس کرنا, اگر آپ نے بزنس کرنا ہے تو ہمیں ایسے اداروں کی ضرورت نہیں ہے بھائی. بالکل 100 بات کی ایک بات. بالکل. اچھا آصف بھائی پھر سے سوال پر آتے ہیں کہ آپ کی, کیونکہ یہ آپ کے اس ملک سے, شہر سے, ان مسکین لوگوں سے جذبات ہے اور ہم دیکھ سکتے ہیں, اور ہماری دعا ہے اور میری تو یہ کوشش ہے کہ یہ آپ کی آواز وہاں تک پہنچے اور اللہ تعالیٰ ان کے دل میں یہ رحم ڈالے اور اس پر جو ہے ورکنگ ہو جائے. تو انشاءاللہ ہمارے SNN کے توسط سے یہ بات انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ سوشل میڈیا پہ جائے, اور ظاہر ایک اچھا میسج ہے, ایک اچھی بات کر رہے ہیں, اس میں کوئی برائی نہیں, ہو سکتا ہے ان تک وہ بات پہنچی نہ ہو, تو اگر پہنچ جائے تو دیکھیے گا, اس پہ ضرور ورکنگ کیجیے گا. بات یہ ہم کر رہے تھے کہ آپ کی پسندیدہ ڈش کیا ہوتی ہے, کہ آپ کہتے ہیں بھابھی سے کہ بھائی آج یہ آپ نے افطار پہ بنانی ہے, ذرا یہ بتائیں نا, کچھ مخبری کریں. اتنا جذبات جو ہے کہ میں اپنی پسندیدہ ڈش بھی میں بھول گیا تھا کہ یار میں وہی بھی بتا. کیا ڈش ہے پسند؟ میری پسندیدہ ڈش تو دیکھو سب کھانا میں کھا لیتا ہوں, کوئی خاص پہ نہیں ہے, میری روک ٹوک نہیں ہے, لیکن اسپیشلی خاص کر کے جو ہوتا ہے تو قیمہ جس سے ہوتا ہے, میں قیمہ وغیرہ کھا لیتا ہوں افطار پہ. ہاں افطار میں قیمہ, یہ نئی چیز ہی کر رہے ہیں. افطار میں قیمہ اصل میں یہ تھوڑا سا سافٹ ہوتا ہے. قیمہ سافٹ یہ ہے کہ یا بوٹیاں وغیرہ کھانے سے ہلکی غذا کیا ہوتی ہے؟ حلیم نہیں, حلیم نہیں, پلاؤ یہ ہلکا ہے, قیمہ ہے یا پھر بکرے کے پائے, بس یہ ہلکی غذا ہے قیمہ اور پلاؤ. تو سوچو بھاری غذا میں پیٹ بڑا ہے بھائی, بھاری غذا میں آپ کیا بنوائیں گے پھر آصف بھائی؟ نہیں میرے لیے ہلکی غذا ہے نا. اچھا آپ کے لیے, وہ تو ہمیں نظر بھاری ہے. ہاں تو بھاری اسی وجہ سے, مطلب آپ کا افطار جو ہوتا ہے پکوڑے اور سموسے سے نہیں ہوتا, یہ افطار ہوتا ہے, لیکن ابھی میں بالکل چھوڑا ہوا, بالکل چھوڑا ہوا ہے. چلے اچھی بات ہے, امید ہے اللہ کی ذات سے انشاءاللہ نہیں اللہ تعالیٰ صحت رمضان میں نے کنٹرول کے ساتھ اللہ تعالیٰ آپ کو یہ رمضان دکھائے اور آپ صحت کے ساتھ روزے کمپلیٹ کرے. آصف بین صاحب بہت شکریہ آپ کا ہمیں وقت دینے کا. میں نے ابھی ان کے بارے میں نے بولا نہیں, اپنا یہ جو چینل کا نام جو ہے اپنا SNN کے بارے میں, تو میں ایک دفعہ آپ کو دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں SNN نیوز چینل کو کہ ماشاءاللہ رمضان ٹرانسمیشن. SNN کا جو اگر میں فل پروناؤنسیشن بتاؤں کہ سچل نیوز نیٹ ورک اور سچل ٹائمز اخبار دنیا جانتی ہے ماشاءاللہ. پاکستان میں, کراچی میں, حیدرآباد میں, لاہور میں, اسلام آباد میں سچل ٹائمز پچھلے 16 سال سے ماشاءاللہ یہ پرنٹ میڈیا پہ چھایا ہوا ہے, اور ہمیشہ سچ کی, کیونکہ ان کا نام ہی سچل ہے تو ہمیشہ سچ کی بات کرتا ہے. پہلی دفعہ اس نیوز چینل میں آیا ہوں تو انشاءاللہ سچل کی جو CEO میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں. انشاءاللہ کراچی میں بھی بھرپور طریقے سے یہ کام کر رہا ہے ماشاءاللہ. تو یہ دن چگنی رات چگنی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ان کو ترقی دے. اور ماشاءاللہ پہلا جو انہوں نے جو رمضان ٹرانسمیشن جو آغاز کیا, یہ سب سے بڑی چیز ہے, کیونکہ یہ مین چیز ہے. بالکل ایسا ہی ہے, یہی سب سے بڑی چیز ہے, یہی مین چیز ہے کہ یہاں سے آپ کا جو اسلام کا سارا جو نظام ہے نا, آپ یہاں سے اسٹارٹ کرتے ہیں. روحانی سلسلہ یہاں سے جب اسٹارٹ ہو گیا نا, یہ تو اللہ خیر سے فکر ہی نہ کریں. یہ بین حاضر ہے, بچوں کے لیے بھی حاضر ہے, انشاءاللہ دوسرے پروگرام بنائیں, میں اس میں بھی آؤں گا انشاءاللہ. بہت شکریہ بین صاحب, آصف بین صاحب, آپ کا آنے کا, اس ٹرانسمیشن میں مہمان عقیدت بننے کا. انشاءاللہ آپ سے ہماری ملاقات رہے گی. ناظرین کیونکہ وقت ہوا ہے چھوٹے سے بریک کا, انشاءاللہ بریک کے بعد آئیں گے اور ہمارے نئے سیگمنٹ کے ساتھ پھر سے اس عقیدت رمضان کی ٹرانسمیشن کو آگے لے کے جائیں گے. دیکھتے رہیے SNN.